کھڑے ہوئے تھے ان درختوں پر علماء کرام کی لاشیں لٹکا دی گئی عبرت کے لیے، تاکہ کوئی سامنے نہ آئے، ہیبت اپنے بٹھانے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا کیا جاتا ہے کہ لاشوں کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ سعودیہ والے کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، کوئی زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے تو اس کی لاش کو، جو اس کو کہتے ہیں چوراہا، مفترقۃ طرق اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، ہماری اردو میں اس کو کہتے ہیں چوراہا، چوراہے پر جو بڑا ستون ہوتا ہے اس کے اوپر لٹکا دیتے ہیں۔ ایک بنگالی کی لاش لٹکی رہی مہینوں تک، تو خوف پیدا کرنے کے لیے، جرم نہ کرے تاکہ آئندہ کوئی، تو دہشت اور خوف پیدا کرنے کے لیے علماء کرام کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ جامع مسجد سے لے کر کے لال قلعے تک ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ علماء نے، دیکھو قرآن کریم نے ایک موقع پر کہا ہے وَمَنْ يُوَلِّهْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اگر کوئی جنگ سے پشت پھرائے گا اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر غضب۔ میدان جنگ میں جانے کے بعد قانون اصول بھی ہے ہر ملک کا، اگر کوئی واپس جاتا ہے بھاگتا ہے تو اسی کو گولی مار دو، یہ بھی انہیں میں شامل ہے، ملک کے لیے جان دینا۔ تو ہمارا ملک گیا تھا کس سے؟ ہم سے ہی تو چھینا گیا تھا، مسلمانوں سے۔ دکھ تو ہمیں تھا، درد ہمیں تھا اس کو آزاد کرانے کا۔ 1857 کے خونی انقلاب کے بعد انگریز پوری طریقے سے قابض ہوتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ پھر 1919 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا میسور میں، اور ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کے انگریز نے کہا تھا آج سے ملک ہمارا ہے، اس وقت علماء کرام سامنے آئے، اللہ رحم فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے خاندان کے لوگوں کو، افراد کو، انہیں کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، انہوں نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ دیکھو اب جہاد واجب ہو چکا ہے، جہاد فرض ہو گیا، اور اگر جہاد کا فتویٰ دے دیا جائے دارالفتاء کی طرف سے، مفتیان کی طرف سے، تو پھر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انگریز کے خلاف مسلمانوں نے جہاد شروع کیا، اور اس فتوے کی بعد ان کو سزا بھی بہت دی، انہیں زہر دیا گیا، بینائی چلی گئی، اور ایسے ایسے ظلم ان پر کیے گئے، چھپکلی کھلائی گئی ان کو، چھپکلی زہریلی ہوتی ہے، اس کے زہر سے برس کا مرض پیدا ہو گیا، پورا جسم ان کا داغدار ہو گیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے جو فتویٰ دیا تھا، اور وہ ایک فوج تیار کرتے رہے پھر آگے انگریزوں سے لڑنے کے لیے۔ شاہ اسماعیل شہید، شاہ محمد احمد شہید، یہ سارے انہی کو تو تربیت یافتہ ہیں، جنہوں نے کبھی بالا کوٹ میں، اب کبھی شام، اس کے بعد پھر یہاں شاملی کے میدان میں، وہ کہاں کہاں دولت آباد میں کہاں کہاں جنگ کی، اور اپنی قربانی ایسی پیش کی اس امت مسلمہ کے افراد نے۔ حضرت شیخ الہند ہی کو لے لو، دارالعلوم دے دو، آج تو یہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم کو بند کر دو، دارالعلوم دہشت گرد ہے، یوں پتہ نہیں کہ دارالعلوم کی کیا قربانیاں ہیں۔ دارالعلوم کے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوت بھی، اور ان کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہوں تحریک ریشمی رومال، اس وقت خط و کتابت بھی نہیں کر سکتے تھے، اگر کوئی خط لکھ رہا ہے تو پکڑ لیتے تھے انگریز، اور انہوں نے افغانستان وغیرہ سے رابطہ قائم کرنا تھا تاکہ انگریز کو یہاں سے نکالا جائے، تو انہوں نے شکل اختیار کی کہ رومال پر اشاروں میں پھول، بظاہر تو نظر آتا تھا کہ پھول ہے کچھ بنا ہوا، اور وہ ہوتی تھی تحریر کچھ جس کو وہ سمجھ لیتے تھے، تو یہ رومال جب وہاں بھیجا جاتا تھا تو وہ پڑھ کر سمجھتے تھے کہ کیا منصوبہ ہے، تو منصوبے بنائے جاتے تھے، منصوبہ سازی کی جاتی تھی اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ حضرت شیخ الہند کی ریشمی رومال کی تحریک کا جب راز فاش ہوا تو حضرت کو بھی
قید کر لیا اور کالا پانی کی جیل میں بھیجا گیا۔ ان کے ساتھ حضرت مدنی بھی تھے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی۔ حضرت مدنی نے وہاں کے حالات بعد میں جو نقل کی کتاب ہے اسیران مالٹا، مالٹا کی جیل میں ان کو بھیجا گیا۔ اسیران مالٹا کی کتاب یہاں پہ احمد شاہی ہوئی، اس میں واقعات عجیب دردناک واقعات جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے واقعی یہ حضرات پتھر کی مضبوط چٹان، ایمان کیسا تھا ان کا مضبوط، جان پر کھیل جاتے تھے اپنے دین اور مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ یہ کہا گیا کہ فتویٰ واپس لے لو، حضرت مدنی کو بھی کہا کہ ہم تو کفن اپنا ساتھ رکھتے ہیں بھائی، ہاتھ میں کفن ہے۔ انگریز کو کہا کہ کفن ساتھ ہے، موت اور زندگی ہمارے لیے کوئی چیز نہیں، ہماری تو موت ہی زندگی ہے سر۔ یہ قرآن کریم نے اسی لیے تو کہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، تو زندہ ہیں، زندوں جیسی ان کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتے، اس سے بھی بہتر زندگی۔ ایک حدیث ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق کریم عطا فرماتے ہیں، بہترین رزق عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے شہید ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ کیسی سزا دی گئی؟ حضرت مدنی کو منع کر دیا تھا، حضرت شیخ الہند نے فرمایا تھا کہ بھائی آپ کسی کو مت بتانا کہ ہمیں کیا سزا۔ سخت سردی میں حضرت مدنی کہتے ہیں کہ میرے استاد کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، حضرت شیخ الہند پانی گرم کہاں وہاں، آدمی کے جسم میں گرمی ہوتی ہے تھوڑی سی، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کے اٹھنے سے پہلے ایک بھگونا پانی کا برتن اپنے پیٹ کے اوپر رکھ لیتا تھا تاکہ اس پانی تھوڑا تھوڑا اس میں اتنی ٹھنڈک نہ رہے، اور اس پانی کو اپنے استاد کے سامنے پیش کرتا تھا شیخ الہند کے وضو کے لیے۔ لوہے کی سلاخ جو سیخ ہوتی ہے، لوہے کے سریے بعد میں سرخ انگارے کی طرح دہتے ہوئے حضرت کی کمر پہ لگائے جاتے، جس سے کمر کا سارا گوشت ختم ہو گیا تھا اور لکیریں سی پیدا ہو گئی کہ حضرت کی کمر۔ لیکن منع فرمایا حضرت مدنی کو اپنے شاگردوں کو کسی کے سامنے اللہ کے لیے ہمیں قربانی پیش کر رہے ہیں، ہمیں کسی سے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جو کچھ ہے ہمارا اللہ ہی سے معاملہ ہے۔ حضرت مدنی جب اپنے استاد حضرت شیخ الہند کو غسل دے رہے تھے، لکھا ہے زور و قطار رو رہے تھے، دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ پوچھا کسی نے حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آج حضرت کے جانے کے بعد اس راز کو افشا کر رہا ہوں، یہ دیکھو یہ جو حضرت کی کمر کا حال ہے، یہ انگریز کی ظلم اور ستم کا تختہ مشق ہے، اس کا اثر ہے یہ۔ تو ان بزرگوں نے اس ملک کے لیے اتنی قربانی پیش کی، تب جا کر کے ہمارا ملک آزاد ہوا، اور آزادی کے بعد اب مسلمانی کو غدار کہا جا رہا ہے۔ بتائیے کتنا بڑا اس سے کم ظریفی ہے، یعنی کہ اس ملک کے بھلا جس کے نبی نے فرما دیا ہو، اللہ کے رسول کی حدیث میں نے پڑھی، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کے ایک شعبہ ہے، جو وطن سے محبت نہیں رکھتا وہ مومن نہیں۔ جس کا نبی جس شریعت کا محافظ یہ کہہ رہا ہو، اور جن کا اوتاد جن کا نبی ہمیں بتاتا ہو ہمارا نبی کہ وطن سے محبت کرنا ایمان ہے، تو بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وطن سے محبت نہ کریں؟ وطن کے لیے قربانی ہمیشہ دی اور دیتے رہیں گے۔ مدارس کے جو ذمہ داران ہیں، مدارس کے رہنے والے، ان کی سب سے بڑی قربانی علماء کرام کی تو سب سے پہلے آئے تھے سامنے میدان میں، اور پھر انہوں نے جگہ جگہ سفر کر کے حضرت شیخ الہند دیوبند سے رائے پور پیدل جاتے تھے، شاہ طب صاحب رائے پوری کے یہاں رات کو، وہاں قیام کر کے مشورے ہوتے تھے اور چندہ ہوتا تھا خفیہ۔ میں نے اپنی کتاب ایک گوہر شجرات جو لکھی ہے مفتی عبدالقیوم صاحب کی سوال، اس میں نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند کی سندہ سے جاتے تھے خفیہ طریقے سے رات و رات، اور پھر وہاں جا کر کے حضرت سے مشورے کرتے تھے۔ اور جب یہ چلے گئے، ایک مرتبہ ایسا ہوا چندہ جو ہوتا تھا انگریز کو پتہ چل گیا کہ یہ رائے پور مرکز ہے، تو انگریز رائے پوری پہنچ گئے اور حضرت کے بجائے
وہ کسی آدمی سے مشورہ کرنے لگے، پوچھنے لگے کسی سے. جب وہ پوچھنے لگے کسی سے تو حضرت نے سمجھا کہ بھئی یہ کوئی بتانا دے کچھ، فوراً اس کی طرف رخ کیا، کہنے کہ کس کی ہمت ہے جو میرے بغیر میں ہی کہوں، پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. بجائے اس کے حضرت نے اس انداز سے گفتگو کی تاکہ اس کی توجہ اپنی طرف کر لے اور وہ بیچ سے ہٹ جائے آدمی. تو اس طرح خفیہ طریقے سے چندہ کرتے تھے اس ملک کی آزادی کے لیے. اور حضرت شیخ الہند کے بعد سے آتے تھے، جب حضرت شیخ الہند قید ہو کر کے چلے گئے تو حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری اس وقت گھوڑا بک کی اس کی سواری ہوتی تھی، وہاں سے دیوبند آئے حضرت شیخ الہند کے گھر اور ان کی اہلیہ کو تسلی دلائی. ان کی اہلیہ بہت زیادہ زار و فکار رو رہی تھی. پوچھا کیا میرے شوہر واپس آ جائیں گے؟ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ ہاں انشاءاللہ واپس آئیں گے. یہ فرمایا کہ شیخ الہند کا نام سنتے ہی میرے جسم میں طاقت سی پیدا ہو جاتی. شاہ عبدالرحیم صاحب میں ایسا جذبہ جہاد ان کے اندر بھرا ہوا تھا. تو اس ملک کو حضرات نے آزاد کیا اور آزادی کے بعد ایک قانون بنا اسی دن جو آج ہم مناتے ہیں 26 جنوری یوم جمہوریہ، جمہوری قانون. اس جمہوری قانون کو میں سب کو اجازت ہے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی. اس قانون کو بھی ہم نہیں پڑھتے، یہ اردو میں بھی ہے. ہمارے پاس یہ قانون کی کتابیں ہونی چاہیے. مجھے ایک صاحب نے بنگلور سے ایک مرتبہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ آپ کے مدرسوں میں بھی یہ قانون کی کتابیں نہیں، جبکہ اردو میں منتقل ہو گئی. اسی لیے آپ کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے. پولیس والا کچھ بھی آ کر کہہ دیتا ہے آپ کو اگر قانون جانے تو اس سے بات کر سکتے ہیں آپ قانونی اعتبار سے. تو اس نے مجھے کتابیں بہت ساری دی تھی کہ آپ بہت سارے نسخے تھے، میں نے کچھ لوگوں کو دیے بھی تھے. تو بہرحال قانون کا بھی علم ہونا چاہیے. قانون یہ جو ہم پروگرام آج کر رہے ہیں اس قانون ہی کی وجہ سے کہ وہ قانون ہمیں جمہوریت کا عطا کیا گیا تھا، اس لیے اس کی خوشی مناتے ہیں. 4-5 مہینے کے بعد قانون بنائے. 4-5 مہینے پہلے ملک آزاد ہو گیا تھا اگست میں، اور اس قانون میں سب کو برابری کا حق ہے. اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی تو ہے کہ اس میں ہر مذہب کا، ہر طبقے کا ہے. ایک چمن ہے، اگر اس میں ایک ہی طرح کا پھول ہو تو کیا خوبصورتی. اس میں سرخ پھول، سفید پھول، گلاب کا پھول اور چمیلی کا پھول، مختلف انداز کے گیندے کا پھول، یہ سارے پھول اگر ہوں گے تبھی تو اس کی خوبصورتی بڑھے گی. اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والے میں الحمدللہ محبت رہی. آج اب کچھ افراد ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، وہ زہر گھول دیتے ہیں اور آپس میں تفریق پیدا کر دیتے ہیں. ہمارا مذہب یہ بتاتا ہے کہ ملک سے محبت ایمان ہے، اس لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں ملک سے غداری. بہرحال یہ مدارس کی تاریخ. اور بھائی ایک چیز آپ کو بتا دوں اخیر میں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے آیت میں ایک چیز بڑی عجیب بتائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، غالباً یہ سورہ نور کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فرمایا کہ دیکھو سنو، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹا ہو سکتا ہے بھائی؟ ساری دنیا جھوٹ بول جائے، اللہ تعالیٰ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لے آئے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. ایک وعدہ، کیا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں زمین کی حکومت عطا کروں گا. زمین کی حکومت عطا کرنے کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں اہل ایمان سے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلے لوگوں کو ہم نے حکومت دی. صحابہ کرام کتنے سے تھے؟ ساری دنیا پر حکومت کی. ایک وقت وہ بھی آیا حضرت عمر فاروق کے دور میں 1,00,000 مربع میل سے زیادہ پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرا چکا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب خبر دی تھی کہ دیکھو قیصر و کسریٰ کے تاج کو میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد نبوی میں جو مسجد بنی ہوئی اللہ کے رسول کی شاخوں کی،
اسی مسجد نبوی کے صحن میں پڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہارے قدموں میں دیکھ رہا ہوں کیسر و کسریٰ کے تاج۔ اس بات کو سن کر کہ کسی کو اس وقت بھائی اگر کوئی آپ کو کہنے لگے کہ امریکہ کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اس وقت یہ سوچیں گے یہ ناممکن بات ہے۔ اس وقت بھلا کہاں صحابہ نہت تھے، تنگ دستی کا عالم یہ کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیسر و کسریٰ، اور جانتے کیسا تھا کسریٰ کا تاج، کسریٰ عراق کئی کونٹل کا تاج تھا وہ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی سر پر رکھ کر تو ویسے مر جائے آدمی، کئی کونٹل کیسے وزن اٹھا گے؟ بڑے قرینے سے اس تاج کو سونے کی زنجیروں میں لٹکایا گیا، چاروں طرف سونے کی زنجیریں لگا کر اس کو اس انداز سے لٹکایا گیا تھا کہ بادشاہ جب کرسی پر آ کر بیٹھتا تھا تو ایسا لگتا تھا، اس قرینے سے رکھا تھا کہ جیسے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، جب وہ بات کرتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے تاج سر پر ہے گھوم رہا ہے۔ کئی کونٹل سونے کا تاج، اور اس نے ایک حوض بنوایا تھا برابر میں پارے کا۔ جب اس کی مجلس لگتی تھی جیسے بیٹھے ہیں بچے، تو کبھی کبھی وہ اشارہ کر دیتا تھا کسی خادم کو، ذرا اس کو حرکت دے دو، اللہ اس کو جب حرکت دیے جاتی تھی پارے کو، تو ایسا لگتا تھا جیسے سارا محل میں پارے کی لائٹ سے کہ جیسے زلزلہ آ گیا، دہشت زدہ ہو جاتے تھے سب، تو وہ ہنستا تھا۔ تو اتنا بڑا تاج زیادہ دن نہیں گزرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو۔ سراقہ ابن جعشم جو آپ کے پیچھے بھاگا تھا غار سور سے اور اس گھوڑے سے گر گیا تھا، واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، اس کو آپ نے کہا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے تاج کو میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ۔ تو زیادہ دن نہیں گزرے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت 2 سال 2 مہینے 10 دن نہیں، اور 10 سال حضرت عمر فاروق کی حکومت نہیں۔ تو یہ زیادہ نہیں 10-12 سال کے عرصے میں دنیا نے دیکھا کہ وہ تاج و تخت کیسر و کسریٰ کے مسجد نبوی کے صحن میں پڑے ہوئے تھے، قدموں میں صحابہ کرام، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈر ہے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ میں فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا تمہارے، اس سے ڈرتا ہوں کہ دولت نہ آ جائے بہت زیادہ، تم دولت میں کے نشے میں نہ کھو جاؤ، اس لیے دولت اگر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہ، دنیا پرندوں چرندوں جنوں سب کے اوپر حکومت تھی، کسی ایک چیز پر نہیں، جنات کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے وہاں حاضر کر دیا تھا۔ عندہ علم من الکتاب، ایک نے کہا جن نے، قال عفریت من الجن، بہت بڑا دیو ہیکل جن، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی، اب آپ اٹھنے بھی نہ پائیں گے اپنی جگہ سے، یہ مجلس برخاست بھی نہیں ہونے پائے گی، میں اس تخت کو لے کر یہاں رکھ دوں گا لا کر۔ کہاں یمن لکھا ہے، یمن سے بھی کہیں جا دو، کہاں ملک شام جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ دیکھو کتاب کا علم بہت بڑی چیز، اس میں اعظم جسے حاصل ہو جائے، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد کا ترفق، آپ پلک جھپک نہ پائیں، پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، میں اس تخت کو یہاں لے کر آ جاؤں گا، تو لے کر آ گئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے، اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ حکومت اگر ملے، ملک اگر آ جائے، دولت اگر آ جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے، فخر نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ کبر سب سے بری چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ عجب و کبر ہے۔ الکبریاء رداء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میری چادر ہے تکبر، جو اس کو کھینچے گا اپنی طرف وہ تو میرے سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اللہ سے جھگڑا کرنے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس لیے کبر اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ تو سلطنتیں حکومتیں آئے گی جائیں گی، لیکن دے گا کس کو، وہ میں آیت بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو اہل ایمان ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، اور جو عمل صالح بھی کرتے ہیں، ایمان ہی نہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں، ہم ان کو حکومت عطا فرمائیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں
जमीयत उलमा के सदर रहे हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब से आभार भी। उन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी है, मैं पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले हज़रत की किताब कि देखो हुकूमत अगर गई है हमसे तो हमारी बदकिरदारी की वजह से गई। अगर हम हुकूमत लेना चाहते तो उस बदकिरदारी को ख़त्म करना पड़ेगा। कारी साहब हमें तो ज़्यादा बराबर एहसास नहीं, उम्मत कहाँ जा रही। उम्मत के अफराद नशे की लत और न मालूम क्या क्या बुराइयाँ। बच्चा है सामने गाली दे रहा है, हमें कोई एहसास नहीं। माँ बाप खुश होते हैं मेरे बच्चे को गाली देनी आ गई। सबसे बड़ी माँ की गोद सबसे पहला मदरसा है, तरबियत गाह है। वहीं से अगर बच्चे की तरबियत नहीं होगी तो बाप की निगाह नहीं रहेगी अपने बच्चे पर। मैंने हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब की बात में जब बात याद आ जाती है, सवालें लिखी तो एक अजीब बात मेरे सामने आई जाती। उनके वालिद थे हाफिज़ अय्यूब साहब। अगर हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम जब बच्चे थे पढ़ते थे, 2 नमाजों में एक ही बच्चे के पास खड़े हो गए किसी भी, तो फौरन ज़हन में खटकता था इसकी दोस्ती से कुछ ना कुछ है बात। बुलाकर पूछते थे इसी के पास में खड़ा हुआ, ज़ोहर में भी यही था, भी तेरा ब्याड़ा है, तेरा दोस्त है। तो इतनी सख्त नजर तरबियत। कुरान करीम ने इसीलिए कहा कि अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल रखो। एक जगह पर कुरान ने अजीब बात बताई, मैं बात कहाँ से कहाँ चली गई, करदाता में बात भूल के, चलो ये भी काम आने वाली बात है। एक जगह पर ये मुल्ला वाले ने फरमाया कि देखो हजरत मरियम की तरबियत इनके खालों के यहाँ हुई। हजरत ज़करिया उनका नाम था। हजरत ज़करिया का हाल ये था, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। कुरान ने बयान फरमाया जब भी हजरत ज़करिया मेहराब में आते उनको मेहराब में रखा था एक जगह मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में खिदमत के लिए। इनकी माँ ने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं हरम की खिदमत के लिए इसको वक्फ कर दूँगी। तो बजाय बच्चे के बच्ची हुई और हज़रत ज़करिया जो खालू थे इनकी तरबियत इनके हक़ में आई और इन्होंने इनको मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में एक जगह पर रखा था, एक हुजरे में। बाहर से ताला बंद, दरवाज़ा बंद, दीवार कोई आ नहीं सकता जा नहीं सकता। जब बाहर जाते थे हज़रत ज़करिया बाहर से आए, जब दरवाज़ा खोला तो देखा ताज़े ताज़े फल, बेमौसम के फल, खाने की चीज़ें रखी हुई हैं बहुत सारी। तो हज़रत ज़करिया जैसे ही दाखिल होता, अन्ना लकी हाज़ा, ये बता कि कहाँ से आए हैं। हाथ पकड़ लिया हज़रत मरियम का। शक हो गया कहीं कोई गैर महरम, कोई गैर आदमी तो किसी से ताल्लुक तो गलत नहीं हो गए, कोई आता है ला कर देता है खाने की चीजें। अन्ना लकी हाज़ा, कहाँ से आई है ये। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, जो हकीकत थी फरमाया कि अल्लाह की तरफ से फरिश्ता जिब्रील लेकर आते थे। यहाँ तो कोई आ नहीं सकता, ताला लगा हुआ है। तो इस आयत के ज़ेल में लिखा है मुफस्सिरीन ने, आप अपने बच्चे के हाथ में घड़ी देख रहे हैं जो आपने खरीद कर नहीं, पेंसिल देख रहे हैं उसकी जेब में लगी हुई जो आपने खरीद कर नहीं, अंगूठी देख रहे हैं उसके हाथ में जो आपने खरीद कर नहीं दी, या बच्चे के हाथ में कोई चीज़ देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। तो तरबियत का उसूल ये है कि आप पूछे कहाँ से आया, किसने दी है अंगूठी। माँ का फर्ज है पूछे अपनी बच्ची से कि कहाँ से आया तेरे पास ये सामान। अन्ना लकी हाज़ा, ये है तरबियत का अंदाज। तो हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, बताएंगे उनको हमारे इस मुल्क में हमें कैसे रहना है। देखो इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक एक बात है, बात है अल्लाह के रसूल ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। एक किताब है मेरे पास बहुत पुरानी, दिल्ली से कभी शबीर, इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक, उसका नाम ही है किताब का। उसमें उन्हीं हदीसों को उन्होंने नकल किया जिसमें अल्लाह के रसूल ने गैरों के हुकूक बताए। देखो सबसे बड़ी चीज़ अखलाक है। इल्म अमल की दुनिया में इस तरह गुजारा करते हैं, अखलाक से मारा करते हैं, एहसान से जीता करते हैं। अगर किसी को मारना है तो अखलाक, अगर आपके अखलाक उम्दा होंगे तो वो कत्ल हो जाएगा, खुद झुक जाएगा आपके सामने। अभी मुझे हाफिज हामिद साहब एक वाक़या बता रहे थे कि एक जगह पर
ایک غیر مسلم اس درجے اخلاق سے متاثر ہوا کہ پاکستانی تھا، کوئی اس کے اس درجے اخلاق سے متاثر ہو کہ وہ اسلامی میں داخل ہو، اسلام پھیلائیے اخلاق سے۔ تو اخلاق ہمارے عمدہ ہونے چاہیے۔ برابر کا پڑوسی ہے، وہ کچھ بھی کرے ہمارے ساتھ، اگر وہ ظلم کر رہا ہے، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سل عمن قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تعلق ان سے جو توڑ رہا ہے، تم کوشش کرو تعلق جڑے نہیں، جوڑنے کی کوشش کرو، تعلق توڑو نہیں۔ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی گاؤں کا ہے، اگر تعلق توڑ رہا ہے تم جوڑو، اور اگر وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اسے معاف کر دو۔ سب سے بڑا بدلہ معاف کر دینا، انتقام سب سے بڑا معاف کر دینا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ یہ اخلاق و کردار ہمارا ہونا چاہیے۔ اس ملک کے امان کو، فضا کو قائم رکھنے کے لیے وہی فضا محبت کی کہ آزادی کے بعد کہ ہندو مسلمان سب سکھ عیسائی بھائی بھائی بن کر رہتے تھے، اسی انداز سے ہمیں رہنا ہے۔ اور بھائی یہ آپ حضرات میں ماشاءاللہ قاری صاحب کی محنت کا صلہ ہے۔ میں تو ان کی مثال دیتا ہوں، ان کے مدرسے کی بہت سی جگہ پر منتظم بہت اچھے ہیں اور تعلیم و تربیت کا بہت اچھا نظم کرتے ہیں، اور بے لوس ہیں، استغنائیت کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے کام دے رہا ہے۔ بڑے مجاہد آدمی، ہمیں تو ان کی میں آپ کو بتاؤں، آپ حضرات جنی مولانا حبیب اللہ صاحب اور میں ایک جگہ اس ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک صاحب ہیں ان کا نام سلیم شاید ہے، وہ وہاں کے آگرے کے، وہ بھی اسی ڈبے میں تھے اتفاق سے، تو وہ ملاقات ہو گئی، آئے ہمارے پاس، وہ کہنے لگے اگر مدرسہ چلانا ہے محنت کرنی ہے تو قاری فرقان سے سیکھو۔ قاری صاحب نہیں تھے، مولانا حبیب اللہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ کاشر فقہ میں، ان دونوں انہوں نے کہا کہ میں اس جیسا مجاہد آدمی، اس جیسا محنتی آدمی میں نے نہیں دیکھا، صبح سے نکل کر شام تک۔ تو یہ اتنا بڑا کام ایسے ہی ہو گیا، اتنا بڑا مدرسہ، اور اس مدرسے میں ایسے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ماشاءاللہ اتنی قیمتی معلومات ایسی تیاری کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی قائم رکھے، اس کے بانی کو بھی قائم رکھے، اس کے فیض کو اللہ تعالیٰ عام اور تام فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی آ کر، اور میں بس یہی آپ حضرات سے پیغام ہے کہ اپنے اندر ایمان اور یقین کو مضبوط کریں اور عمل صالح اختیار کریں، اپنے بچوں کو بھی اختیار کرائیں۔ انشاءاللہ آپ ہی کی ہوگی حکومت، سلطنت آپ ہی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ نے وعدہ کیا کہ دیکھو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح شرط ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں حکومت دوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب ہم اگر چاہیں کہ بیٹھے بٹھائے ہمارے ہاتھ میں آ جائے حکم، دوسرے زہر پھیلا رہے ہیں، ہم محبت کا بیج بوئیں اور آپس میں اتفاق سے رہیں، غیروں کے ساتھ بھی بے حقوق جو ہیں، اگر پڑوسی غیر مسلم بھی ہے اس کا بھی خیال رکھیں۔ اگر غریب ہے اس کے یہاں حضرت امام ابو حنیفہ کے پڑوسی تھا، بہت پریشان کیا بظاہر طور پر، رات پر گانا گاتا تھا، دف بجاتا تھا، طبلہ، حضرت کو سونا نہیں دیتا تھا، اور حضرت جب بھی کوئی اچھی چیز بنتی کچھ ہوتا اس کے پاس لے کے جاتے تھے بار بار۔ اتفاق ایسا ہوا کہ تھا بڑا شریف، وہ پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا۔ جیل میں جب چلا گیا تو ضمانت کی حضرت جا رہے اس کی، میں اس کو چھوڑ دو، جو ضمانت کا ہے وہ میں حق ادا کر رہا ہوں۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ آپ، حضرت نے فرمایا بھائی تیرا احسان ہے ہمارے اوپر، جو کسی کی برائی کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہے، جس کی برائی کی جاتی ہے اس سے بڑا کیا ہے تو اپنی نیکیاں میں دے رہا ہے۔ تو وہ ایک شعر پڑھتا تھا کہ تم نے کھو دیا ایک بہت اچھے آدمی کو، تو جب حضرت اسے چھڑا کے لا رہے تھے کہنا دیکھو کھویا تو نہیں ہم نے تجھے بھائی۔ تو اخلاق یہ ہے اسلام کی۔ پھر اس کا حال یہ تھا، اسی کے بارے میں کوئی دوسرے پڑوسی کے بارے میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ کی سوانے میں، اس کا مکان کوئی خریدنے کے لیے آیا کہ اسے بیچ دیں، جتنی قیمت کو تو اس سے کہیں زیادہ قیمت لگائی، بہت زیادہ قیمت، میں تو نہیں بیچ، کہا کہ اس سے زیادہ بڑی جگہ، اس سے بڑا مکان تجھے بنا کر دوسری جگہ دیتا ہوں، یہ میرا مکان کے برابر ہے، ذرا میرا کام ہو جائے گا تم اس کو دے دو۔ کوئی جھوپڑی پڑی ہوئی، تمہارا کوئی ایسا عالیشان مکان نہیں، کہنے لگے تم جانتے نہیں اس جھوپڑی کی قیمت، امام ابو حنیفہ جیسا پڑوسی نہیں ملے گا،
اگر کسی دن میرے یہاں اندھیرا رہتا ہے تو اپنا چراغ لا کر رکھ دیتے ہیں اور کھانے کا میرے رہنے کا خیال رکھتے ہیں. تو اگر ہم یہ چیزیں غیر مسلموں کے حقوق کا بھی 40 مقام تک آتا ہے حدیث میں, ان تک کا خیال رکھو, چاہے تو غیر بھی انسانیت کی بنیاد, انسانی حقوق بھی ہیں, مذہب کے حقوق الگ ہیں, انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اگر ہم غیروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. یہاں ایک یہ کوٹے میں وہ ہے پائپ وغیرہ بیچنے والا, پلین کا ہے شاید, پائپ وغیرہ رکھتا ہے, تو وہ ہمارے یہاں مستری کام کر رہا تھا ابھی 2-4 دن پہلے, پورا مستری کوٹے کا. وہ بتا رہا تھا, اس نے کہا جی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں کسی مسجد مدرسے والے کو ادھار دینے میں کبھی وہ نہیں کروں گا, اور مجھے یقین ہے کہ یہ پیسے مریں گے نہیں, اور کبھی مرے بھی نہیں میرے پیسے. ہمارے یہاں بھی اس کے یہاں سے سامان آتا ہے, بہت ویسے ہی اٹھوا دیتا ہے کہ بھائی پیسے بھی ہیں نہیں کہ چلو جی دے دینا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ حضرات پیسے نہیں مانیں گے مسجد اور مدرسے والے. تو اپنے اخلاق کیسے بناؤ کہ دوسروں پر اثر پڑے اس کا, اسی سے انشاءاللہ بہتری پیدا ہوگی, ملک میں امن و امان قائم ہوگا. اور بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ, یہاں عمارت انہوں نے بنا دی, قاری صاحب نے زمین بھی خریدی, ہم تو خریدی ملی زمین میں تھوڑا بہت بنایا ہے. ان کا بہت بڑا مجاہدہ ہے. ان کا تعاون سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ مخالفت نہ ہونی چاہیے. دیکھو تعاون پیسے سے نہیں, مخالفت کا نہ کرنا یہ بھی بڑا تعاون ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مخالفت کا نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا تعاون ہے. ہم سے تو کم سے کم ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, ایک لفظ قرآن کریم کا اگر کسی بچے کے سینے پر نقش ہو گیا تو ویران اور اجاڑ سے بچ جائے گا. وہ حدیث ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, فرمائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس سینے میں, جس دل میں قرآن کا ایک حرف دینا ہو, کل بیت الخریب, وہ ایسے ہیں جیسے ویران اور اجاڑ ہے, کوئی فائدہ اس کا نہیں. تو اگر ایک لفظ بھی ہمارے اس مدرسے کی وجہ سے ہمارے بچے کے سینے میں نقش ہو گیا قرآن کا, تو کم سے کم اس کا دل اجاڑ تو نہیں رہے گا, یہ آباد ہوگا, اس کا ویرانی سے بچے گا, اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے. آپ کو اور بیٹھے پانی بھی لے گئے بہت سے کے لیے.